بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 40 نمبر صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننیال میں اترے جو انصار سے، اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا، تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ ظہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برائی سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، البقرہ آیت نمبر 143۔ حدیث نمبر 41 نمبر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ مقصد اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان کوئی شخص ہوتا ہے غیر مسلم سے، تو اس کا ظاہر ہے کہ جب یقین اور خلوص کے ساتھ اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت اچھی بات مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے کسی نیک کام میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپے تک واپس ریٹرن کریں گے۔ تو اندازہ کریں کہ 1 روپے کی نسبت 700 روپے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے آفر ہے، ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری یہ کہ دوسری اپارچونیٹی اور دوسرا فائدہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ کی سزا 700 گنا تک نہیں ہوگی، ایک گناہ کی سزا ایک گناہ کے مطابق ہی ہوگی۔ یعنی اگر اس نے 1 روپے کا نقصان کیا ہے تو اس سے ریکوری 1 روپے ہی کی ہوگی، 700 روپے کی نہیں ہوگی۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی، ہر چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر
42 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ یہ بھی پچھلی حدیث کے مطابق یہ تقریباً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بس یہ چیز ایک بتائی ہے کہ جس میں نفاق نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو، مطلب ریاکاری سے مطلب یہ کہ دکھاوا نہ ہو، بلکہ ایک انسان اپنے دل کے ساتھ، اپنے خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے رجوع کرے، اور اس کے اندر کوئی نفاق کی چیز نہ ہو، یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، تو اس چیز کے لیے بتایا گیا۔ اور اس میں بھی وہی کہا گیا ہے کہ 700 گنا تک نیکیاں ملیں گی، اور گناہ کا حساب صرف ایک گناہ کے بدلے جو سزا بنتی ہے وہ ایک گناہ کے مطابق کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔